جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ صاحب بہت بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کے قلبی جذبات کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بڑی ہمت افزائی فرمائی اور جو حضرات بیان دے رہے ہیں اور تو ان کا اپنا اختیار ہے، مجھے اس کی فکر بالکل بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے ان صاحب کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابوالخیرات سید انوار اللہ شاہ نقشبندی مجددی و قادری نبیر محدث دکن علیہ الرحمہ خواب میں تشریف لائے تھے جب میں امریکہ میں تھا۔ تو حضرت کے خواب پر میں نے جو ہے اپنی جاب ریزائن کی۔ حضرت کا خواب تھا، وہ خواب میں حکم تھا کہ میں ریزائن کروں اور پاکستان جاؤں۔ تو حضرت کے حکم پر، اشارہ منامی پر میں نے اپنی جاب جو ہے ریزائن کی، اور میرا جو سینٹر ہے امریکہ میں وہ سب سے کریم، یعنی امریکہ میں ایسی کمیونٹی نہیں ملتی کسی کو جو سب سے ایلیٹ کمیونٹی ہے۔ 25-30 ڈاکٹرز میری کمیونٹی میں ہیں اور پورا اسٹینڈرڈ ہائی فائی جو ہے میرے سینٹر میں ہے، اور بہت بہت زبردست کمیونٹی میری ہے۔ اور پورے کمیونٹی جو ہے بڑی متفکر ہوئی میرے ریزائن کرنے پر، لیکن میں نے ان کو سب کو سمجھایا، پھر پوری کمیونٹی کو میں نے لیٹر لکھا، پھر بعد میں نے کمیونٹی کو سمجھایا کہ میں جو ہے ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو پھر میرے پیر و مرشد کے حکم تھا کہ میں ریزائن کروں اور پاکستان جاؤں۔ تو میں نے اپنا پورا سامان اسٹوریج کیا، وہیں پر میرا پورا گھر کا پورا سامان میں نے اسٹوریج کیا۔ پھر میں جو ہے مدینہ پاک آیا، 1.5 مہینہ میں مدینہ پاک میں رہا، اور میں پاکستان کے مختلف لوگوں سے میں پوچھتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا پاکستان جاؤ تو مطلب کیا تھا۔ تو مختلف بزرگوں سے میں ملتا رہا، مختلف اکابر سے میں پوچھتا رہا کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ جو میرے بزرگ ہو سکتے ہیں میں ان سے یہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا رہا اور ان سے مشورے کرتے رہا۔ اور مدینہ پاک میں جب تک تھا تو نقشبندی سلسلے کے مختلف لوگوں سے میں ملتا رہا، تو مجھے جو ہے 4-5 جو ہے پاکستان میں خانوادوں کا اندازہ ہوا کہ وہ نقشبندی سلسلے کے پاکستان میں خانوادے کام کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرا ارادہ یہ تھا پاکستان آنے کا کہ میں یہ جو ہے خانوادوں کو جاؤں اور وہاں پر جا کے ان کے نظام تربیت کو میں دیکھوں، کیونکہ میرے پیر و مرشد کے پاس مولانا مفتی ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ عبداللہ مرشد صاحب آیا کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ میاں آج غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظام تربیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار یہ ذکر کرتے تھے کہ میاں غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظام تربیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں بھی رہتی تھی، اور حضرت میرے پیر و مرشد علیہ الرحمہ کے ذہن میں بھی یہ بات رہا کرتی تھی کہ پھر دوبارہ جو ہے ایک غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظام تربیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال مجھے پاکستان جانے کا حکم تھا اور مجھے ویزا ملنے میں بھی دشواریاں ہو رہی تھی، لیکن میں جو ہے اس بارے میں بہت وہ تھا کہ مجھے ہر حال میں پاکستان جانا ہے، کیونکہ حکم تھا، اور کافی لوگ مجھے ڈرا رہے تھے کہ میں پاکستان نہ جاؤں، لیکن چونکہ مجھے حکم تھا میں جو ہے ہر حال میں آنے کے لیے وہ تھا۔ لیکن کہاں مجھے جانا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تو میں 3-4 جو ہے خانوادے میرے ذہن میں تھے کہ میں ہر خانوادے میں 4-4 دن 8-8 دن میں جو ہے قیام کروں گا اور ان کے نظام تربیت کو دیکھوں گا اور اندازہ کروں گا۔ نہ میں کسی سے مرید ہونا چاہتا تھا، نہ میں کسی سے خلافت لینا چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں میری ایک ملاقات جو ہے حضرت سلمان بجنوری صاحب سے ہوئی، اور ان جو ہے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ پہلے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی خانقاہ کو چلے جائیں، کیونکہ حضرت کا پلان جو ہے سفر کرنے کا ہے، اگر آپ تاخیر کریں گے تو ان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے میں پہلے جو ہے حضرت قبلہ کے پاس آ گیا، جھنگ کو جو ان کی خانقاہ ہے میں وہاں پر آ گیا۔ تو جب میں وہاں پر آیا حضرت قبلہ سے میری ملاقات ہوئی، تو آپ یقین جانیں کہ وہ بہت بزرگ ہیں، بہت عظیم بزرگ ہیں۔ اور جب 2011 میں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حیدرآباد تشریف لائے تھے، اس وقت ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت ایک وفد تھا جو میرے ساتھ میں جو ہم ملاقات کیے تھے، وہ بڑا
اہم گفتگو ہوئی تھی ان سے، اور بڑی جو ہے وہ بزرگانہ کیفیت اسی وقت ہم جو ہے احساس کر چکے تھے۔ اور پھر جب میری ملاقات ہوئی جھنگ میں، تو میں پہلی ملاقات میں کافی متاثر ہوا ہوں، اور وہ شخصیت ہے جو پاکستان میں جتنے نقشبندی مشائخ تھے ان سے انہوں نے حد درجے استفادہ کیا ہے، اور وہ اپنے اکابر نقشبندی بزرگوں کا نچوڑ ہے، اور ان کی صحبت میں رہنا گویا کہ پاکستان میں جتنے اکابر نقشبند رہے ہیں ان سے فیض پانا تھا۔ تو میں نے اس کو غنیمت جانا، اور ان کی خانقاہ میں جو ہے رہ گیا جب تک کہ وہ سفر پر نہیں جاتے۔ میں نے طے کیا کہ جو ہے ان کی صحبت سے استفادہ کرنا چاہیے اور اکتسابِ فیض کرنا چاہیے۔ نہ میں مرید ہوا، نہ ہی میں جو ہے خلافت کا خواہش مند تھا۔ اور وہ شب برات کی رات میں وہ ایک پروگرام، وہاں ان کا پروگرام ہوتا ہے، وہ پروگرام میں شریک رہا، اور مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ اس پروگرام میں خلافت دی جائے گی، بالکل بھی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور جس وقت یہ خلافت کا اعلان ہو رہا تھا اس وقت تک بھی مجھے احساس نہیں تھا کہ وہ خلافت ہوگی، اور اگر میرے پیر و مرشد کا حکم نہیں ہوتا پاکستان جاؤ، اگر یہ حکم میرے پیش نظر نہیں ہوتا تو میں وہ خلافت لیتا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ صدر الشیوخ علیہ الرحمٰن نے مجھے خلافت دینے کے لیے کہا، حضرت نے فرمایا تھا میاں خلافت لے لو، تو میں نے خلافت نہیں لی صدر الشیوخ علیہ الرحمٰن سے، یہ کہہ کر کہ میں حضرت انوار اللہ شاہ کا مرید ہوں۔ اور حضرت عطا اللہ حسینی صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں لیکن جرت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ انوار اللہ میاں کے مرید ہیں۔ تو اگر جو ہے مجھے بالکل بھی اس محفل میں، جو محفل ہوئی ہے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی، اس وقت مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے مجھے اطلاع بھی نہیں تھی کہ اس میں جو ہے خلافت دینے والی ہے۔ اور اگر میرے پیر کا حکم نہ ہوتا پاکستان جاؤ تو میں اس حکم پر خاموش رہا، ورنہ میں جو ہے لیتا بھی نہیں۔ تو میں وہاں پر آیا ہوں اپنے پیر کے حکم پر، اور اس صحبت میں رہا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی کتابیں میرے پیر و مرشد کو پہنچتی تو آپ یقین جانیں کہ میرے پیر و مرشد حیات ہوتے تو وہ مجھے ضرور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی خدمت میں بھجواتے، مجھے ان کی صحبت میں بھجواتے، اور مجھے کہتے کہ میں ان سے استفادہ کروں۔ یہ میرے پیر و مرشد اتنے وسیع النظر تھے، اور وہ ان کی جو ہے وسعت نظری بہت عالی تھی۔ تو میرے پیر انتقال کر گئے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پیر حیات بھی ہوتے اور پیر ذوالفقار نقشبندی مدد اللہ علی کی کتابیں ان کو پہنچتی تو وہ مجھے ضرور بھجواتے اور کہتے کہ میں ان سے جو ہے قصبِ فیض کر کے واپس آؤں۔ یہ میرے پیر و مرشد کی جو ہے وسعت نظری تھی۔ آج کل حیدرآباد میں ایک تنگ نظری ہو گئی ہے تو مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سلوک کا معاملہ ہے ان کی خانقاہ میں، رات کے اندھیرے میں بھی میں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو جو ہے ایک لوگوں میں ایک سالکین کا جو نظم ہے، رات کے اندھیرے میں بھی وہ ذکر کر لیتے بیٹھتے ہیں، مراقبہ کرتے بیٹھتے ہیں، تہجد گزار یہاں پہ لوگ ہیں۔ ایک عجیب سلسلہ ہے، ایک نظام تربیت یہاں پر قائم ہے، غیر معمولی نظام تربیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی ذات سے ایک فیض پہنچایا ہے۔